آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے ایڈمن نے بڑا دلچسپ ٹاپک رکھا ہے مجھے تو کہتے ہوئے جی عجیب لگ رہا ہے کہ لوٹ مار. ہاں تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جنگ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ جو مذہبی جنگ ہوتی ہے ہم جس کو کہتے ہیں. ایک ہے کہ آپ خدا کے لیے جنگ لڑتے ہیں. جی خدا آپ کو کہتا ہے آپ جنگ لڑتے ہیں, جنگ آپ نے کی. ایک ہے ذاتی لوٹ مار کے لیے آپ جنگ کرتے ہیں, زندہ رہنے کے لیے جنگ کرتے ہیں, اپنے سروائیول کے لیے آپ کی جنگ ہے. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے, اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. تو اسلام کے مطابق اگر انبیاء نے یعنی جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے خدا کے لیے جنگ کی بھی تھی تو ان پہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا, لوٹ مار جو ہے وہ حلال نہیں تھی. یہ اسلام خود اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اس سے پہلے اس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 1,00,000 تقریباً 24,000 پیغمبر آئے تھے, نبی آئے تھے. تو ان اسلام کے مطابق ان نبیوں میں سے کسی نے بھی مال غنیمت نہیں لوٹا. ہو سکتا ہے ان کی معلومات غلط ہوں, لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء میں سے صرف حضرت محمد پر جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہے, وہ جائز ہے. اس سے پہلے وہ اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس سے پہلے جو نبی تھے اگر وہ مال لوٹتے تھے ایک گراؤنڈ میں رکھتے تھے, دعا کرتے تھے, آسمان سے آگ آتی تھی, اس کو کھا جاتی تھی, مال غنیمت کو, اس لوٹ کے مال کو کھا جاتی تھی وہ آگ جو ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہماری جو ہے ہمارا جو جہاد ہے, ہم نے جو خدا کی راہ میں جنگ لڑی ہے وہ خدا نے قبول کر لی ہے اور ہمارا جہاد جو ہے وہ مقبول ٹھہرا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں چونکہ اسلامی جنگیں تھی ہی ذاتی مفادات اور لوٹ کسوٹ کے لیے, تو حضرت محمد نے پینترا بدل لیا. کیونکہ اہل کتاب تو کہتے مطلب بقول مسلمانوں کے اہل کتاب کہتے کہ بھائی لوٹ جائز نہیں ہے, آپ خدا کے لیے بھی جنگ لڑیں تو جو مال و دولت ہے وہ آپ رکھیں گے اور وہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا, آگ اس کو لے جائے گی. تو حضرت محمد نے کہا نہیں 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 نہیں, لوٹ جو ہے وہ مجھ پر حلال ہو گئی ہے. تو معاملے کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ایک واقعہ اس کا پس منظر سمجھ لیں تو آپ کو بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ حضرت محمد جو تھے وہ ایک مہاجر تھے, مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خانہ بدوش تھے. مکے والوں نے ان کو مارا, سب کچھ آپ کا چھن گیا. تو آپ مدینہ میں آئے, بڑے تکلیف دہ دن گزار رہے تھے, گھروں میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت علی جو ہیں وہ بڑی مشہور شخصیت ہیں اسلام میں, تو ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک یہودی کے باغ میں نوکری کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھا سیرت نگاروں نے, ان کی سیرت میں حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھ جو ہیں اس طرح ہو گئے تھے. آپ پانی بھرتی تھی جب کنویں سے تو اپنے کندھے پہ لے کے آتی تھی تو رسی کے نشان پڑ گئے تھے سیدہ فاطمہ کے, اور وہ بڑی جو ہے تکلیف میں تھی. اور انہوں نے ایک دن گزارش کی اپنے بابا سے کہ بابا اگر آپ کے پاس تو کچھ غلام آئے, میں نے سنا تو ایک غلام مجھے بھی کام کرنے کے لیے دے دیں. تو حضرت محمد نے کہا میں تمہیں ایک تسبیح سکھاتا ہوں, آپ وہ ورد کیا کرو, وہ زیادہ فائدہ مند ہے آپ کی. یعنی کہ حضرت محمد کے پاس بھی اتنا وافر جو ہے کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دے سکتے. تو آپ سیرت میں پڑھیں حضرت فاطمہ کی, ایک مشکیزہ تھا, ایک مٹکا تھا, ہے نا, ایک برتن تھا, اس طرح کے اتنے غریب لوگ تھے. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آگے چل کر یہ حدیث شیئر بھی کر دوں گا سکرین پہ. حضرت عائشہ کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے 4242 4242 میں کہ وہ جو ہے کہتی ہیں کہ مٹھی بھر کھجور جو ہے ہم نے کبھی نہیں کھائی تھی, پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھائی تھی, ہمیشہ ترستی رہتی تھی ایک مٹھی کھجور کے لیے. غربت اور افلاس کا راج تھا وہاں پہ, حالات بہت خراب تھے. حضرت محمد نے جب یہ سارے حالات دیکھے مدینہ میں, اور آپ کے ساتھ دوست بھی تھے, انہوں نے اس وقت تو آپ کے ساتھ چل پڑے, لیکن اب حالات جو ہے نا اس قدر برے ہو گئے. مدینے والے بھی کتنا کو پالتے نا اتنے لوگوں کو, ان کا اپنا جو ہے برا حال ہو رہا تھا. اور آپ کو عرب میں پتہ ہے کہ عرب کی جو زراعت تھی, جو باغات تھے, وہ سارے جو ہے یہودیوں کے پاس تھے, اہل کتاب کے پاس تھے.
اور جو ہے ان اسلحے کی انڈسٹری ان کے پاس تھی، گولڈ کی جو ہے جیولری کی انڈسٹری ان کے پاس تھی، قلعے ان کے پاس تھے بڑے بڑے، وہ بڑے ویل سیٹل تھے، ان کے پاس مال و دولت تھا، تجارت تھی، سب کچھ تھا۔ یہ بیچارے مشکل سے گزارا کرتے تھے ریگستان میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جتنی اچھی زمین تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی وہاں پہ۔ تو حضرت محمد بڑے پریشان تھے، اس وقت ان کے پاس پاور بھی نہیں تھی، تو آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن جاش جو ہیں حضرت زینب کے جو بھائی تھے، ان کی قیادت میں ایک گروپ تشکیل دیا 10-12 لوگوں کا، اور انہیں کہا کہ کوئی قافلہ لوٹو اور قافلہ لوٹ کے لاؤ۔ تو اگر آپ اس کارروائی کو سمجھ جائیں نا، یہ جو آپ نے سٹارٹ کیا، تو آپ کو اسلامی جو ہے نا وہ غزوات جن کو کہتے ہیں یا غنائم جن کو کہتے ہیں، مال غنیمت کہتے ہیں، لوٹ مار، اس کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ لوٹ مار، تو ساری آئیڈیالوجی آپ سمجھ جاؤ گے۔ تو یہ پہلا خفیہ حملہ تھا قافلے پہ، جو حضرت محمد نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کو بھیجا تاکہ وہ جا کر جو ہے وہ قافلے پہ حملہ کرے اور قافلے کو لوٹ لے۔ تو اس گروپ نے وہ جو جتھا تھا 12-14 لوگوں، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت محمد مدینے میں اور اتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، مہاجر جو ہیں ویلے ہیں، فارغ ہیں نا، تو کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس، کوئی معاش نہیں ہے ان کے پاس، اور پھر ان کو بانٹ دیا 10-10 12-12 20-20 کی ٹکڑیوں میں کہ آپ ادھر گشت کرو، آپ ادھر گشت کرو۔ تو اس گروپ نے جو ہے وہاں پہ قافلہ دیکھا تو قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا۔ اب قافلے ہوا کیا، بڑی مصیبت کیا آ گئی قافلے کی، کہ اس میں 2 بندے انہوں نے گرفتار کر لیے، ایک بندہ مارا گیا ان کا قافلے والوں کا، اور دوسرا بندہ بھاگ گیا، اور اس نے جا کے نا مکہ میں جانے کی کوشش کی تاکہ میں جا کے بتاؤں سب کو۔ تو 2 مسائل کھڑے ہو گئے اس حملے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ جو بڑا ایشو تھا وہ اس وقت جو ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، اہل مکہ کی بات کر رہا ہوں کہ اہل مکہ میں، تو اہل مکہ جو ہے وہ کچھ مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، کچھ مہینوں میں جنگ کرنا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ان مہینوں کو وہ 4 مہینے اسلامی مہینے جن کو کہا جاتا ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ جنگ نہیں کرتے، لیکن رجب میں یہ جو ہے پہلی ہجری کو حضرت محمد نے یہ جو بھیجے تھے حملہ کے لیے، یہ وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے اسے سریہ نخلہ بھی کہتے ہیں، کہ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد شامل نہ ہوں، یعنی کہ وہ حملہ یا وہ چھاپا مار کاروائی جس میں حضرت محمد شامل نہیں، اس کو اسلام میں سریہ کہتے ہیں، اور جس میں وہ خود شامل ہوتے تھے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد نے بہت اچھی انفارمیشن ہے سب کے لیے۔ جی، تو اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، جو مشرکین مکہ تھے، اہل عرب تھے، انہوں نے 4 مہینے ایسے رکھے تھے کہ جس میں وہ کسی قسم کی جنگ نہیں کرتے تھے، ہر قسم کی جنگ جو ہے ان کے وہ حرام تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رجب میں حملہ ہو گیا ہم پہ 1 ہجری کو، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر؟ جی جی میں دکھا دی۔ جی، یہ دیکھیں، یہ جو ہے اسلام ہے، یہ 4 مہینے، اسے بڑا کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، نہیں بالکل صحیح ہے۔ کافی ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام میں پہلا مہینہ محرم کا، اور پہ محرم، اور پھر جو ہے رجب، یہ پھر سیکنڈ لاسٹ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہیں، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ کافروں کے مہینے تھے، بڑے معتبر تھے، پتہ نہیں کس نے یہ ان کو ترتیب دیا، لیکن برکیف اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، یہ جو اس کو حرام مہینہ کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں حملہ کر دیا انہوں نے
آپ کے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جاش نے، اور ایک بندہ مر گیا، قتل بھی ہو گیا اس مہینے میں. قتل کرنا حرام تھا اس مہینے میں، جنگ کرنا حرام تھا، حملہ کرنا حرام تھا، تو لیکن پھر بھی حضرت محمد نے اس کی پرواہ نہیں کی اور حملہ ہو گیا اور قتل و غارت ہو گئی. اچھا، عربوں نے اس پہ بڑا شور مچایا کہ تم کیسے نبی ہو، تمہیں تو امن کے مہینے کا بھی خیال نہیں ہے، تم نے یہ کیا کر دیا. سارے عرب خلاف ہو گئے حضرت محمد. اچھا، دوسری طرف یہ ہوا کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے بھی اعتراض کر دیا کہ اگر یہ خدا کی جنگ ہے تو آپ مال کیسے لوٹ سکتے ہو. چلو آپ نے حملہ کر دیا ان پہ، وہ آپ کے دشمن ہے، خدا کے دشمن ہے، لیکن آپ نے تو ان کا مال ہی لوٹ لیا، قافلہ ہی لوٹ لیا. تو اس واقعہ کے بعد عرب اور اہل کتاب دونوں جو ہیں وہ حضرت محمد کی نبوت کی مزید مخالفت کرنا شروع ہو گئے. حضرت محمد آپ دونوں طرف سے رد ہو رہے تھے، دونوں طرف سے ان کی مخالفت ہو رہی تھی، اور ابھی وہ انہیں مکمل عروج بھی نہیں ملا تھا، طاقت پوری ملی نہیں تھی ابھی تک. ابھی تو پہلا سال ہی تھا آئے ہوئے مدینہ میں، اور بڑے مظلوم تھے اس وقت، تو بے گھر تھے ایک طرح سے، تو سروائیول کی جنگ تھی. آپ نے دونوں کو مطمئن کرنے کے لیے پھر کہہ دیا کہ جی ہم نے یہ جو حملہ کیا ہے اس مہینے میں یہ تو بڑی غلطی ہوگی، ہم اس کو غلطی تسلیم کر لیا. اور عرب جو ہے، اب عربوں کے پاس جواب نہیں رہا کہ جی ہم کیا کریں، وہ غلطی مان لی ہے انہوں نے. پھر دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ آیتیں تو خود ہی نازل کر لیتے تھے نا. 8واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر 41 میں سورہ انفال میں، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جی مال غنیمت جو ہے ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہم مال لوٹ سکتے ہیں. تو اس میں مسلم شریف کی حدیث بھی ہے 1167. تو یہ دو باتیں انہوں نے کی، ایک تو مہینے جو ہے عربوں کے مطابق کر کے ان کو کہہ دیا کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوگی. دوسرا یہ کہا کہ جی مال لوٹنا جائز ہے، اور یہ جو غنیمت ہے، مال غنیمت ہے یہ، اور اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے. یہ معاملات چونکہ جب چل رہے تھے تو چونکہ بہت سے صحابہ حضرت محمد کے اتحادی اور جو ان کے اتحادی تھے وہ بھی جنگ سے کترانے لگے تھے کہ بھائی پتہ نہیں ہے نا، یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ نبی ہیں بھی یا نہیں. تو سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 20 اگر آپ شیئر کر سکیں تو آپ نے ایک آیت نازل کی اور جو ہے مسلمانوں کو لالچ دیا، اپنے صحابہ کو لالچ دیا، اپنے اتحادیوں کو لالچ دیا. سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 20 ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے بہت سی لوٹوں کا وعدہ کیا ہے، بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے. وہ جو مال و دولت تھا جو اہل کتاب سے، یہودیوں سے لوٹنا تھا، اس کے بارے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد کے جو فوجی دستے تھے ہے نا، یہ الرحیق المختوم ہے، ایک بڑی سیرت کی بڑی زبردست کتاب ہے، اہل حدیثوں نے چھاپی ہے، اور یہ اصل میں تو ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. اس کو سعودی عرب میں ایوارڈ ملا ہے اس کتاب کو. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کے جو ہیں وہ مصنف ہے. تو سیرت النبی پہ ان کی یہ کتاب جو ہے اہل حدیثوں میں سعودیز میں بڑی مقبول ہے، اور پاکستانی بھی اسے اردو میں بھی ہے، وہ دستیاب ہے، اور اس کو وہ شمار کرتے ہیں. تو اس کے صفحہ نمبر 269 پہ لکھا ہے، میں آگے اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا، کہ حضرت محمد کے جو فوجی دستے تھے وہ تجارتی شاہراہوں کے ارد گرد گشت کرنے لگے. ہے نا، کتنی اس میں خوبصورت سی بات بنا کے لکھی ہے کہ حضرت محمد کے فوجی دستے جو ہے تجارتی شاہراہوں کے ارد گرد گشت کرنے لگے. مسلمان سچ تو بتاتے ہی نہیں ہے نا، سیدھا کہو کہ یہ ڈاکہ مارنے کی کاروائیاں چل رہی تھی، لوٹنے کے لیے. تجارتی شاہراہ مطلب ہے جہاں سے قافلہ گزرے گا، آپ نے وہاں پہ وہ گنڈے کھڑے کر دیے ہے نا، ٹکڑیوں میں لوگ 20-20 کر کے کھڑے کر دیے، جو بھی قافلہ گزرے لوٹ لو ہے نا. آپ نے کتنے خوبصورت الفاظ لکھے کہ حضرت محمد کے فوجی دستے تجارتی شاہراہوں کے ارد گرد گشت کرنے لگے. بھائی گشت کرنے لگے، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے، وہ تو جو قافلہ گزرتا تھا اس کو لوٹنے کے چکر میں تھے. ذریعہ معاش تو ان کا تھا کوئی نہیں، سارے ویلے تھے، مستنڈے تھے، تو پھر انہوں نے قافلے لوٹنے تھے نا. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.